سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا عنوان الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھے۔ بالخصوص فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت اس دنیا میں آنکھ کھولی تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے نقش ابھی بر صغیر پہ واضح تھے۔ انگریز اس جنگ میں جیت چکے تھے اور مسلمان، ہندو، جتنی قومیں یہاں پہ آباد تھیں اب سب انگریزوں کے رحم و کرم پہ تھے۔ انگریزوں کو سب سے زیادہ جس قوم نے یا جس مذہب نے بر صغیر میں ٹف ٹائم دیا، پریشان کیا، وہ مسلمان تھے۔ تو ہمیشہ جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے مقابل کی کمزوریاں دیکھتا ہے کہ اس کو کس جگہ سے کمزور کیا جا سکتا ہے، کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس کو چھیڑا جائے تو اتحاد ختم ہو سکتا ہے، طاقت بکھر سکتی ہے۔ انگریز کی تحقیقات اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو مسلمان آپس میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کے اس اتحاد کو توڑا جائے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے، اجتماعیت کو ختم کیا جائے۔ اس کوشش میں اہل یورپ نے بر صغیر کے اندر کئی فرقے لانچ کیے۔ اگر آپ پچھلے 2-3 سال میں سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، جن کو پوری دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے یا لکھتی ہے، آپ ان کو بھی سرچ کریں تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کچھ فرقے اہل اسلام میں لانچ کیے گئے۔ اگر آپ ایکس فیڈرل منسٹر امریکہ ہلیری کلنٹن اس کے انٹرویو پڑھیں تو اس نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے کئی فرقوں کو، کئی جماعتوں کو باقاعدہ فنڈنگ کی کہ وہ بر صغیر میں پھیل جائیں اور مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ تو کتنے ایسے فرقے تھے جن کو پاک و ہند میں جو بر صغیر تھا یہاں پہ باقاعدہ پلانٹ کیا گیا، کسی کو توحید کا ٹاپک دیا گیا، اس بنیاد پر وہ توحیدی کہلائے، دیوبندی کہلائے، وہابی کہلائے، نیچری کہلائے، اور کتنے ایسے فرقے تھے جن کو یہاں پہ لانچ کیا گیا کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کو توڑا جائے۔ ان حالات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی آپ پروان چڑھے، تو آپ نے مسلمانوں کی جو تفریق تھی اس کو بڑے قریب سے دیکھا۔ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ نے جس کو حساس ذہن دیا ہوتا ہے اور جس کے ذہن میں قابلیت ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے خطرے سے اپنی قوم کو آگاہ کرے کہ یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں تم بڑے سہانے خواب دیکھ کے اس سے امیدیں باندھ رہے ہو، حقیقت میں یہ تمہارا نقصان ہے۔
اور تم اس میں بکھر جاؤ گے۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک اہل سنت و جماعت کی چھتری کے نیچے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش صرف زبانی نہیں تھی، یہ کوشش صرف مشورے کی حد تک نہیں تھی، بلکہ یہ کوشش تبلیغ کے ہر انداز میں تھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی، علوم کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی، الغرض کہ جتنا ہو سکتا تھا ایک شخص نے اللہ کی توفیق سے تن تنہا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توفیق کو اور ان کی اس کوشش کو قبول بھی فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وقت کے اندر جو رائج علوم تھے ان میں سے جس میں بھی قدم رکھا الحمدللہ لوہا منوایا۔ اب اگر ان کے ترجمہ قرآن کی بات کریں تو اس پہ پوری رائے تو وہ شخص دے سکتا ہے جس کو قرآن کا ترجمہ کرنے پہ بذات خود پورا اختیار ہو، قابلیت ہو۔ ہر شخص تو رائے نہیں دے سکتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کیسا ہے۔ اگر ان کے علم حدیث پہ بات کی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جو علم حدیث کی باریکیوں کو جانتا نہیں ہے وہ اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کے رتبے کے اوپر گفتگو کرے۔ اسی طرح جو فقہ کے اندر ان کا مقام تھا، وہ شخص جو مفتی نہیں ہے وہ ان کی فقاہت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص ان کی تفسیر کے اوپر آئے، تقابل ادیان کے اوپر آئے، باقی جو علوم تھے کیمیا کے اوپر آئے، ادویات کے علوم کے اوپر آئے، جتنے علوم پہ ان کو دسترس تھی، جو شخص ان علوم پہ مہارت نہیں رکھتا ان علوم پہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حضرت کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن ایک قدر مشترک ہے کہ جہاں پر آپ اور میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کیا شخصیت تھی، ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے، جوان بھی سمجھ سکتا ہے، بوڑھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت شخصیت کیا تھے۔ وہ جو قدر مشترک ہے جس کی بنیاد پہ ہر بندہ سوچ سکتا ہے، دوستو وہ قدر مشترک عشق رسول ہے۔ عشق رسول وہ جذبہ ہے جس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، محدث ہونا شرط نہیں ہے، فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، جس کے لیے کوئی مہندس ہونا شرط نہیں ہے، جس کے لیے کوئی بہت بڑا اردو دان یا علم المعارف جو ہیں ان کا واقف ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ عشق جذبے کا نام ہے، عشق کیفیت کا نام ہے، عشق وارفتگی کا نام ہے، عشق جنون کا نام ہے، عشق تعلق کا نام ہے، اور عشق اپنے محبوب کی یاد میں جلنے کا نام ہے۔ یہ کسی کو بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک مزدور جس کا نام علم الدین ہو، عشق کے جذبے میں فارابی سے اور بیرونی سے بڑا رتبہ لے جائے۔ عین ممکن ہے کہ ایک عام سا بندہ جس کا نام عامر چیمہ ہو، وہ عشق کے اندر جو بڑے بڑے عالم ہیں علماء سے اس کا عشق جوان ہو اور اس کو رسول اللہ کے عشق میں وہ محبت میں وہ مقام ملا ہو کہ جو کسی کو علم کی بنیاد پہ نہیں ملا۔ ہم اگر اعلیٰ حضرت کو عشق کی بنیاد پہ دیکھیں کہ ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کیسا ہے، تو ہم کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت تھے، اور انہوں نے جو تحریک برپا کی بر صغیر میں سارے فتنوں کے خلاف، فرقوں کے خلاف،
مسلمانوں کے جو افتراق تھا اس کے خلاف، اس کی بنیاد بھی عشق رسول تھی۔ اعلیٰ حضرت ایک ہی بات کرتے تھے کہ اے لوگوں، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی سوچ اپنی صفوں میں نہ آنے دو کہ جس سے تمہارا تعلق رسول اللہ کی ذات سے کمزور ہو جائے، بلکہ حضور کی ذات سے عشق کرو، بے انتہا کرو، بغیر سوچے سمجھے کرو، عقل کو درمیان میں نہ آنے دو۔ ہاں، جب فتویٰ دینا ہو، مسئلہ بتانا ہو، حدیث پڑھانی ہو، علم کی بات کرنی ہو تو پھر عقل کو لے آؤ، لیکن سرکار کی ذات کے سامنے اپنی عقل کو پیچھے رکھو، اپنے عشق کو آگے رکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پائی، تمام مسلمانوں میں، چاہے کوئی اعلیٰ حضرت کا علمی نقاد بھی ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، ان جیسا کوئی انسان بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا۔ میں عشق رسالت پہ ان کا ایک شعر عرض کرتا ہوں آپ کو، اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان جب شاعری کرتا ہے نا تو شاعری میں اس کا تخیل بہت اوپر چلا جاتا ہے، بہت کچھ وہ سوچتا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کر دوں کہ شاعری کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو شاعر ہو وہ عالم بھی بہت بڑا ہو، وہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والا بھی ہو۔ شاعری ایک الگ فن ہے، باقی علوم ایک الگ چیز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے اوصاف کو اکٹھا کیا تھا۔ اب ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس شعر کو سمجھیں، پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں۔ سرکار کے حسن کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کلام کو، الفاظ کو، اپنے عشق کو، جذبات کو، اور جو اظہار بیان ہے اس کو باندھا کس طرح ہے، اس کے اوپر آپ نے دھیان کرنا ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق کتنے بڑے عاشق کے مسلک اور اس کی جماعت کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ یہ کمال صرف میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ہی کمال ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ جہاں پہ عیب کا کوئی گمان ہی نہیں ہے، جہاں پہ عیب کا کوئی گمان نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر کوئی عیب بھی ہوگا، ورنہ جہاں پر حسن ہے وہاں پر عیب بھی ہے۔ حسن ہے، اس کے ڈھلنے کا بھی خطرہ ہے کہ آج حسین ہے کل نہیں ہوگا، پھر جو حسن ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ اگر تھوڑی بہت ہی بے احتیاطی ہو گئی، اس کو چھان بین کے نہ رکھا تو ممکن ہے حسن میلا ہو جائے۔ فرمایا پوری کائنات میں واحد حسن حسن سرکار ہے کہ جہاں پہ نقص کا گمان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جوانی ہے تو خوبصورت ہے، بچپن ہے تو خوبصورت ہے، بڑھاپا ہے تو خوبصورت ہے، عبادت ہے تو خوبصورت ہے، اخلاق ہے تو خوبصورت ہے، معاملات ہیں تو خوبصورت ہیں، ازدواجی زندگی ہے تو خوبصورت ہے، ارد گرد بیٹھے ہوئے یار ہیں تو خوبصورت ہے، کتاب ہے تو خوبصورت ہے، تعلیم ہے تو خوبصورت ہے، طاقت میں ہے تو خوبصورت ہے، مجبوری میں ہے تو پھر بھی خوبصورت ہے۔ الغرض سرکار کی زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہے کہ جس میں تمہیں نقص کا گمان بھی نہیں ملتا۔ اب آگے سمجھانے کا انداز دیکھیے، لوگوں کے دل میں بات اتارنے کا انداز دیکھیے، اور ایک محب کا انداز دیکھیے کہ اپنے محبوب کی جو خوبصورتی ہے اس کی وضاحت کیسے کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، جہاں پر پھول ہوگا نا وہاں پہ کانٹے ہوں گے، آپ جب پھول تک پہنچیں گے ممکن ہے آپ کے ہاتھ زخمی ہو جائیں، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں،
آپ کے ہاتھوں سے خون نکل آئے. فرمایا ایک واحد وجود سرکار کی ذات ہے کہ یہ وہ پھول ہے جس کے ارد گرد کانٹے نہیں ہیں، جس کے ارد گرد بھی بہار ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی خار نہیں ہیں، وہ بھی کریم ہیں، وہ بھی مہربان ہیں. یہ وہ پھول ہے کہ جو خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی روشنی ہے. جہاں پر بھی دیا جلے، جہاں پر بھی روشنی ہو، اس کا کچھ نہ کچھ اثرات، اس کا سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہوتا ہے. بلب جل رہے ہیں نا، ان کے نزدیک جائیں تو آپ کو گرمی لگے گی. آپ شمع جلائیں تو اس کے نزدیک بیٹھیں تو دھواں نکلے گا. آپ نزدیک بیٹھیں گے تو آپ کی ناک سانس کی وجہ سے کالی ہو جائے گی، آپ کے وجود سے پسینہ نکلے گا. فرمایا کہ جو سرکار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شمع جلائی ہے نا دنیا میں، یہ وہ شمع ہے کہ اس کے جتنا نزدیک ہوں گے تمہیں دھوئیں کی بدبو نہیں آئے گی، تمہیں محبت کی خوشبو نصیب ہوگی، گرمی محسوس نہیں ہوگی، یعنی آپ کو تپش نہیں آئے گی، آپ کو سکون آئے گا. اور پھر جو شاعری ہے، شاعری میں عموماً جو شعراء ہوتے ہیں وہ بڑی تعلی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جب شعر کہنے لگتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بہت اونچا کرتے ہیں. اور اہل علم کے نزدیک بھی یہ بات بہت زیادہ ہے. ہر لفظ بولنے آ جائے نا وہ اپنے آپ کو نابغہ سمجھنے لگتا ہے. جس کو لوگ تھوڑا سا پسند کرنے لگ جائے نا وہ اپنے آپ کو عبقری سمجھنے لگتا ہے. اور اگر ہم پچھلی پوری صدی دیکھیں، جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی قبول کیا گیا وہ یا مجدد کہلوانے لگے، یا پتہ نہیں وہ کیسے کیسے لاحقے اور سابقے ان کے نام کے ساتھ لگنے لگے. لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم کہ جس نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ تصنیفات لکھیں، اتنا بڑا محدث کہ جس کے اوپر عرب کے لوگوں نے حدیث کے اندر تحقیق کی، اتنا بڑا سائنسدان کہ جس کی لکھی ہوئی کتابوں کو سائنسدانوں نے قبول کیا. وہ شخص جس وقت بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے تو خدا کی قسم عاجزی کا ایک پیکر بن کے پہنچتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کا وہ علم، اس کا وہ سارے کا سارا وہ کام وہ بالکل نیچے رکھ کے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول. جب سرکار کی کچہری میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ کیسا لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تیرے اندر شاید یہ بات ہو کہ تو ہندوستان سے آیا ہے، تیری شاعری بڑی اچھی ہے، تیرا کلام بڑا اچھا ہے، تو بولتا بڑا پیارا ہے، تجھے کئی علوم پہ مہارت ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا 1000 پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لفظ اور استعمال کیا لیکن وہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے. ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں کہ تجھ سے شیدا 1000 پھرتے ہیں، کہ یہ جو سرکار کی کچہری ہے نا یہاں پہ تیرے جیسے لاکھوں. اور میں نے جو پہلے شعر پڑھا اس کا مقطع پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مقطع ہے، یہ مقطع اعلیٰ حضرت نے یہ پورا کلام اس وقت لکھا جب ایک نواب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرے نام پہ ایک قصیدہ لکھو جس میں شاعری ہو، قصیدہ لکھو اور جس میں میری مدحت ہو، میری توصیف ہو، مجھے بڑھا چڑھا کے بیان کرو، میری صفتیں بیان کرو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون شروع یہاں سے کیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانی. بات شروع یہاں سے کی کہ میں نے اپنے محبوب کے سوا کوئی ایسا حسین نہیں دیکھا جس میں عیب نہ ہو، جس میں نقص نہ ہو، میں تیرا قصیدہ کیوں لکھوں. آخر پہ آ کے جو مقطع لکھا اس میں فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. میں دنیا والوں کی مدد کروں، میں زمانے کے نوابوں کے قصیدے لکھوں، میں دنیا کے بڑے لوگوں کو جو ہے نا ان کی بڑائی بیان کرتا رہوں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں اس کام میں لگ جاؤں.
نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہمیں جو رزق ملتا ہے، جو علم کی خیرات ملتی ہے، جو معرفت کی خیرات ملتی ہے، ہمیں جو عزت ملتی ہے، ہمیں جو زمانے میں شہرت ملتی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہمارا اور کوئی تعارف نہیں ہے، ہمارا تعارف صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے گدا ہیں۔ میرا دین پارہ نا نہیں، جو میرا دین ہے نا، یہ چند ٹکڑوں پہ بکنے والا نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت کرے، مجھے عزت دے اور میں اس کے قصیدے لکھنا شروع کر دوں۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، یہ فخر ہے سرکار کی غلامی پہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ مسلمانوں، اگر تم رسول اللہ کے گھر سے پھر جاؤ گے نا، ان کے دروازے پہ کھڑے نہیں ہوگے، ان کی نسبت کمزور کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، کبھی ادھر ٹھوٹے کھاؤ گے، کبھی ادھر ٹھوٹے کھاؤ گے، کوئی تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز تمہیں متحد کر سکتی ہے نا تو وہ عشق رسول ہے۔ اسی لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بر صغیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی کہا ہے۔ کہا کہ اگر تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دوسری شکل یا تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ اور اقبال کی سوچ بھی یہی تھی، اقبال نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ جو سرکار کی امت ہے نا یہ خاص ہے ترکیب میں، دوسرے لوگوں سے مروب نہ ہو۔ اور کئی لوگ اس بات پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کسی شخصیت سے اختلاف ہو نا تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے نفرت کی جائے۔ اگر ایک کام میں اختلاف ہے نا تو ہزار کاموں میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے، اس پہ کئی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے جو شدت ہے نا اس کے اوپر اعتراض کیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بالخصوص جو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ یہ جو عدو کے سینے میں غار ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یعنی جو دشمنوں کے سینے چھلنی ہے نا، یہ جو رضا کی کوشش ہے نا لوگوں کو اتحاد دینے کی، متحد کرنے کی، عشق رسالت کے ساتھ جوڑنے کی، یہ اس کے نیزے کی مار ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کے سینے چھلنی ہو چکے۔ تو کئی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ اختلاف کیا کہ ان کا لہجہ بڑا سخت تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارا یہ برصغیر کا ایک رویہ ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ جس کو چاہا خمار میں چاہا، جس کو دیکھا غبار میں دیکھا۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا اس کو آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں نا تو اس کو مٹی میں ملا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی عیب بن جاتے ہیں، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کے عیبوں کو بھی خوبیاں بنا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا ہے بر صغیر میں بھی، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کے اپنے ماننے والوں کی طرف سے بھی۔ جو اپنے ماننے والے تھے، اپنے مسلک کے لوگ تھے، اپنے ٹریک پہ چلنے والے تھے، ان کے طریقہ کار کو اپنانے والے تھے، کئی موقعوں پہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایسا اختلاف کیا ہے کہ جو اختلاف ان کو زیب نہیں دیتا، جو اختلاف شایان شان نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کی نا کہ جس بندے کو چند لوگ تسلیم کر لیں نا اس سے وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ علم پڑھنا کمال نہیں ہوتا، علم کو ہضم کرنا کمال ہوتا ہے۔ مسجد یا مدرسے میں جانا کمال نہیں ہے، گمراہ نہ ہونا کمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب کچھ حاصل کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جن سے اختلاف بھی کیا ہے نا اپنی ذات کو درمیان میں رکھے ہی نہیں ہے، اپنی جو تحقیق تھی یا اپنی پسند یا ناپسند کو درمیان میں رکھے ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ
حضرت نے صرف یہ بات کہی ہے رسول اللہ کی نسبت کی، اور یہی کہا ہے کہ اے تحقیق کرنے والوں، کیڑے نکالنے والوں، لوگوں کے اندر تفریق ڈالنے والوں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ تم جو بھی کہتے ہو نا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اتنا تو مان لو کہ میرے نبی نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں کفر سے اسلام دیا ہے، تمہیں خدا کی پہچان دی ہے، اور تم ان میں نقص نکالتے ہو۔ کبھی لکھ دیتے ہو کہ نعوذ باللہ ان کا خیال نماز میں آ گیا تو نعوذ باللہ بیل اور گدھے کے خیال سے بھی گیا گزرا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اس ہستی کے بارے میں یہ ساری باتیں بولنا شروع کر دی ہیں جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ درد دیکھیں، یہ آخری لہجہ سمجھانے کا۔ علم پیچھے رہ گیا، بحث پیچھے رہ گئی، ٹھیک ہے، تکرار پیچھے رہ گیا، استدلال پیچھے رہ گیا، مناظرہ پیچھے رہ گیا، مناطقہ پیچھے رہ گیا۔ ترلا ہے، ترلا منت کہ اتنا تو سوچو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو زیب دیتی تھی، کیوں؟ ان کی نظر میں عشق رسول اور سرکار کی نسبت سے بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ جس وقت وہ سرکار کی توصیف پہ آتے تھے اور ان کا قلم چلتا تھا، میں 2 شعر عرض کرتا ہوں، یقین کر جائیں کہ اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ جھوم اٹھیں گے۔ لکھتے ہیں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل۔ بوند کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑا تالاب ہوتا ہے نا، بڑا جو چشمہ ہوتا ہے، یا جو بہت بڑا ایک سمندر کہہ دیں، اس سے جو چھوٹی بوندیں ٹپکتی ہیں نا، چھوٹے سوراخوں سے جو چیز ٹپکتی ہے اس کو بوند کہتے ہیں۔ پانی کا چھڑکاؤ کہہ لیں یا پانی کا بہاؤ کہہ لیں۔ کہا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل۔ کوثر وہ نہر ہے جو جنت میں رواں ہے، ٹھیک ہے، اور حوض کوثر سرکار کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ سرکار پیاسی امت کو سیراب کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس وقت بھی رسول اللہ نبی تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی ہمارے رسول اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، اور ہمارے نبی اللہ کے نبی اس وقت بھی ہوں گے جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوستان گرامی، میں اس ساری گفتگو کی کیلکولیشن اس بات پہ کروں گا، اگر ہو سکے تو آپ اعلیٰ حضرت کے نقاد نہیں، ان کے محب بن کے ان کو پڑھیں، ان کے مسلک کو سمجھیں، ان کی تعلیم کو سمجھیں۔ یقین کر جائیں کہ آپ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے نا، ان میں اتریں گے، ان کو سمجھیں گے، آپ کے اندر علمی تکبر نہیں، آپ کے اندر ایک روحانی بالیدگی پیدا ہوگی۔ آپ کے اندر جو ہے نا، وہ جو کثافت ہے نا، وہ دھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو روحانیت کی دنیا میں اور عشق رسالت کی دنیا میں محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ گفتگو تھی جو میں نے اس لیے باندھی کہ ان کا جو عشق رسول ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، ان کے کام کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، اور ان کے عشق رسول کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے رستے پہ چلائے جو رستہ اس کے پیاروں کا رستہ ہے، اور جو رستہ ہمیں اللہ کی معرفت تک لے جاتا ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔